أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله
العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری اکمل الحسن، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ویورز، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویورز، شہر رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ناظرین، جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی آتا ہے ہر طرف رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ بکھرنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا اور بہترین انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنے کی جرنی تو سارا سال کنٹینیو کرتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا ماہ مبارک ہے جہاں پہ ہمیں ایک بہت اچھا ریفریشر کورس مل جاتا ہے۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ریفریشر کورس کا فائدہ اٹھانا ہے کہ نہیں، یہ تو اب ہم ہر انسان کے اوپر پرسنلی ڈپینڈ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ تو ویورز، پھر ہم کیوں نہیں بینیفٹ اٹھاتے جب ہمیں ایک اوپن مارجن دیا گیا ہے 30 دنوں کا، اور پھر ہم اس چیز کو پورا سال کنٹینیو کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر سال اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ جاتے ہیں، بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک جرنی شروع کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اینڈ تک اپنے بیہیویئر کو بڑا پازیٹیو رکھتے ہیں، پھر چاند رات کو ہی نیگیٹیو ایکٹیویٹیز میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تک اگلا ماہ مبارک آتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ساری اپنے اندر کی اچھائیاں، جیسے ہم ڈیلیٹ بٹن نہیں دباتے، ڈیلیٹ کر چکے ہوں۔ سو اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا شاید یہ ایک بہترین آپشن ہے ہم سب کے لیے۔ آج اس ماہ مبارک میں اور اسپیشلی آج کے اس دن میں ہم نے سوچا کہ ہم اپنے معزز اسکالر سے یہ ضرور جانیں گے کہ روزہ اور اس کی فضیلت، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور شروعات میں ہی اگر اس کو ڈسکس کر لیا جائے تو بیسٹ ہوگا۔ اگر ویورز آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، 0317242465 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ آج ہم ویورز ان سب سوالوں کا جواب لینا چاہیں گے جو ہیں تو بہت بیسک سوال، لیکن کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ سب سے پہلے تو روزہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اینڈ دین آف کورس اس کے طبی اور روحانی یعنی کہ جسمانی اور اسپریچول فوائد کیا ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہم آج کریں گے اور آپ کی کالز بھی ضرور لیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گریٹ پرسنالٹیز کی تو ایک بہت ہی گریٹ پرسنالٹی اس وقت میرے سامنے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور آج تو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ان کی اپنی یہ جو روحانی جرنی ہے وہ کیسے شروع ہوئی۔ میں بات کر رہی ہوں بہت ہی بریلینٹ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پرسنالٹی پیر سید محمد مقدس کاظمی کی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری کریں گے اور آف کورس جانیں گے کہ ان کا نعت کا سفر کہاں سے شروع ہوا، اینڈ دین اپنے نعت کے سفر کو پراپرلی سٹارٹ کریں گے۔ وہ سب ہوگا بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ دا گریٹ پیر سید محمد مقدس کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نعت کا سفر کنٹینیو کریں گے، لیکن سب سے پہلے مقدس بھائی جو سوال کل آپ سے پوچھا تھا، جو ٹیزر ہم نے اپنے ویورز کے لیے چھوڑا تھا، آپ کا اپنا روحانی سفر، یہ نعت کا سفر کیسے شروع ہوا؟ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا، اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے قرآن مجید میں جن کی طہارت کے حوالے سے خود خدا جو ہے ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہیں، اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزاری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہیں۔ کل کا سوال اور آج جواب، کافی وقت گزر گیا۔ میں نے آپ کو 24 آورز سوچنے کے لیے دیے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ آف ایئر پوچھ لو میں بتا دوں گا، آن ایئر پتہ نہیں بتانا بنتا ہے کہ نہیں، تو میں نے آپ کو 24 آورز کی مارجن دی جی ہاں، کہ آپ فیصلہ کر لیں اب۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے آواز شروع سے غلط فہمی ڈال دی گئی کہ تمہاری بہت اچھی ہے۔ غلط فہمی تو نہیں ہے، اب آپ تعریف چاہ رہے ہیں تو چلے میں کر دیتی ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنی زبان سے نہ کہوں، آپ کہیں نا بھائی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی جی بہت خوبصورت آواز شکریہ۔ ہے۔ تو اس میں بچپن سے ہی چونکہ پیروں کا بچہ تھا، پھر اہل سادات میں سے تھا، تو میں نے سب سے پہلے نعت جو ہے مسجد میں پڑھی جمعہ سے پہلے۔ کون سی والی؟ یہ جہلم میں ایک مسجد تھی، مجاہد آباد ایک علاقہ ہے، وہاں پہ چونکہ والد صاحب پروفیسر تھے وہاں کالج میں، تو وہاں انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ آپ نے نعت شریف پڑھنی۔ اپنا رجحان تھا، سچ بولنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پیروں کے بچے اچھا ہوں رجحان یا- جو نا وہ بنایا گیا نا، وہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے، اور 8-9 سال 7-8 سال کی عمر میں تو میں نے وہاں پہ پڑھی، تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی ٹیچر ایک میرے سن رہے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ صبح میں لیٹ ہو گیا اسکول کے ٹیچر اکثر نے آپ کی سنی؟ ہاں، وہاں سن رہے تھے مسجد میں محلے میں، مجھے آج بھی یاد ہے ان کا نام عبدالسلام تھا، تو میں اسکول اکثر لیٹ جاتا تھا، تو انہوں نے اسمبلی کو روک کے رکھا کہ انہوں نے میرے ٹیچر نے بتایا کہ وہ اکثر لیٹ آتا ہے، تو وہ آتا ہوگا تو جیسے ہی آئے گا اسمبلی، اب گورنمنٹ اسکولوں کی آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، بے شک۔ تو دھوم میں کھڑے ہوئے تھے، اب یہ مجھے میرے لیے جو نا سمجھے کہ پریشانی کا بھی سبب بنا اس وقت، اور وہاں پہ میں نے پہلے نعت پڑھی تو بڑے خوش ہوئے نا، یعنی میرے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے۔ پھر کیا ہوا کہ تو رات کو بھی نعت آپ نے پڑھی اور پھر صبح بھی آپ کو کہا کہ آئیے؟ اور نہیں رات نہیں، وہ جمعے سے پہلے، جمعے سے پہلے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے پھر جو نا نعت پڑھی، تو پہلے تحصیل لیول پہ پروگرام ہوا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، میں فرسٹ آیا، پھر ضلع لیول پہ، یعنی ایک ہی جو نا تسلسل کے ساتھ ضلع میں بھی فرسٹ، پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی فرسٹ، اس وقت پریزیڈنٹ ضیاء صاحب ہوا کرتے تھے۔ پھر 14 اگست کو ہم نے پرفارم کرنا تھا، پنڈی ڈویژن کا پھر مقابلہ ہوا نا، وہاں پہ بھی میں فرسٹ آیا، تو جنرل ضیاء صاحب نے جو نا وہ خطاب کرنا تھا اس سے پہلے، اسی طرح بچے جو ہے وہ اسکولوں میں کوئی ملی ترانے کے لیے، نغمے کے لیے ہوتا تھا، مقدس بھائی آپ اتنے پرانے لگتے نہیں ہیں۔ لگتا نہیں میں نے بھی حساب لگایا دماغ میں۔ اچھا تو خیر وہ خدا نے عزت دی، اور اسی طرح تسلسل کے ساتھ 3 سال تک میں نے صدارتی انعام لیا۔ ایوارڈ نہیں، ایوارڈ اور چیز ہوتی ہے، انعام اور چیز ہوتی ہے، یعنی انعام وہ کہ جو محنت کے ساتھ، ماشاءاللہ ایوارڈ اکثر سفارش سے بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ محنت کے ساتھ ہم نے جو ہے اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس میں ایک جو خاص بات تھی جو زیادہ جس نے بیک اپ کیا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ آن ایئر کے آف ایئر، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن میں کہنے جا رہا ہوں، اکثر کہتے تھے وہ دیکھیں جی جو اہل سادات ہیں، آئی بلانگ ٹو شیعہ فیملی، کہتے تھے یہ تو نعت پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہی نہیں ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوتی ہے، یہ بات میں نے والد صاحب سے کہی، تو وہ ہنسنے لگے، انہوں نے کہا بیٹے آپ کو پتہ کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے پھر تعارف دیا، یعنی اس طرح کہ آپ جس خانوادہ سے ہیں وہ وہی خاندان ہے جو، یعنی آپ آل رسول میں سے ہیں، تو آپ نہیں نعت پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ سبحان اللہ تو سبحان انہوں نے اللہ، کیا کہنے۔ تو پہلی نعت جو انہوں نے مجھے یاد کروائی، کون سی؟ ہاں اب ہم وہ اگر پیش کر دیں تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا جی، وہ ہے وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلے نعت کا یہ معیار ہوتا تھا، اور مشکل بے شک مشکل تھی، لیکن وہ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کے لیے میرے والد صاحب پروفیسر تھے،
تو انہوں نے یاد کروائی مجھے، تو میں نے آپ تلفظ کی بھی سمجھ آ گئی، ٹھیک بات جی. ہاں وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے کتنے معصوم وہ رسولوں کی تمنا تم ہو، کتنے معصوم ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک بات ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے حق کی آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو، حق کی آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. جی کیا بہت کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اچھا مقدس بھائی، کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے ہمارے سیگمنٹ میں، تو ہمیں اب یہ ٹیزر دے دیں کہ ہم کل سے انشاءاللہ اپنے نعت کے سفر کو کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے، تاکہ ہمارے ویورز کو ہر بار، میں چاہتی ہوں کہ جب ہم اپنے کلوز کر رہے ہوں سیگمنٹ کو، تو ہمارے ویورز کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ نیکسٹ ٹائم ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ ہی ہم انشاءاللہ بات کریں گے.
اور چونکہ اس موضوع پہ بات بہت کم ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد جو ہے جو نعت کہی گئی وہ تو ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ سے پہلے آپ کی شان جو ہے وہ آپ سے پہلے نبیوں میں کیا تھی، اور آپ کے دادا کی بالخصوص میں نے کہا کہ یعنی وہ بلکہ میں تو یہ علماء کے لیے دادا اور چچا دونوں کی آپ نے بات کی، دادا اور چچا کی بالخصوص کہ دادا ایک ایسی ہستی تھے کہ جنہوں نے میں نے جیسے کل کہا کہ لفظ محمد ایسا کہ پوری کائنات میں اس سے پہلے تھا ہی نہیں، وہ کیسے انہوں نے اس نام کو جو ہے وہ چنا، اور پھر اس سے بڑھ کے کہ ان کی ہستی کے بارے میں بھی اگر دیکھا جائے کہ ایک ماہ پہلے سرکار کے آمد سے پہلے میں مختصر کر رہا ہوں کہ آپ کے دادا کی شان کہ آپ متولی تھے نا، آپ کے جو خاندان تھا وہ متولی تھا کعبہ کا، عکاس کا اس وقت میلہ ہوا کرتا تھا، شاعری کے کتبے لگا کرتے تھے خانہ کعبہ کے اوپر، اور پھر اس کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، پھر سونے کی تاروں سے لکھا جاتا ماشاءاللہ کہ جو شاعر جو ہے چونکہ وہ دور جو ہے وہ شاعری کا دور تھا، لکھا جاتا پھر ان کو انعام دیا جاتا نا اس حوالے سے، اور بڑی شہرت پاتے شعراء اس بات پہ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کعبہ پہ سورہ کوثر اس کو لگا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی دیکھتا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کلام البشر نہیں ہے، یہ عام بندے کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیں شعر ہوتا ہے 2 مصروں میں، رباعی ہوتی ہے 4 میں، مسدس ہوتی ہے 6 میں، یہ 3 میں ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ لوگ حیرت میں گم ہو گئے کہ یہ کس کا کلام ہے، تو پھر بتایا یقیناً پھر وہاں سے بھی لوگوں کے ذہن دیکھیں خدا نے کیا اہتمام کیا کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جب یہ کلام لگا تو وہ ماننے لگے، یعنی ذہن تبدیل ہونے لگے کہ یہ تو عام کلام تو ہے ہی نہیں ہے، یعنی یہ کہا گیا کہ کلام البشر نہیں ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے یہی کعبہ جو میں خصوصاً انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، میرے خیال میں بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس گفتگو کو کل کنٹینیو کریں گے جی انشاءاللہ۔ مقدس بھائی، اور ہمارے بھائی کی بات ہی کچھ ایسی ہے ویورز کے جب وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان بھول ہی جاتا ہے کہ وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن ہم اپنی اس جرنی کو کنٹینیو کریں گے، اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آخری روزے تک انشاءاللہ زندگی رہی تو مقدس بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے بھی اگر کوئی سوالات اور کویسچنز اور کویریز ہیں اسپیسیفکلی مقدس بھائی سے ریلیٹڈ، نعت سے ریلیٹڈ، تو آپ ہم تک پہنچائیے گا، ہم ان تک پہنچائیں گے۔ اب واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے راؤنڈ اسکالرز نے، جن سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آسان الفاظ میں وہ گفتگو ہوتی ہے جو صرف دماغ کی حد تک نہیں دل میں اتر جاتی ہے۔ روزہ اور اس کی فضیلت پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہے تو بہت ہی سمپل ٹاپک، لیکن کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہنے کو بڑی سمپل اور بیسک ہیں لیکن ہم لوگ مس کر جاتے ہیں یا ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ اور سحری کا وقت ایسا ہے کہ بچے بھی اٹھے ہوتے ہیں، فیملیز ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی گھر میں جو لوگ ہیں وہ تو ہوتے ہیں، تو یہ ایک اچھا وقت ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ینگر جنریشن ہے ان کو بھی ساتھ بٹھا کے ہماری یہ ٹرانسمیشن دکھایا کریں تاکہ ان کو بھی بیسک ٹاپکس پہ کلیئرٹی ملے۔ آئیے ملتے ہیں اپنے اسکالرز سے۔ سب سے پہلے مولانا سید فہیم الحسن تھانوی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن رضا حمدانی نے۔ السلام علیکم۔ اچھا مولانا صاحب، روزہ آخر روزہ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے کا مقصد تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن کو ابھی
قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے اور وہ ان کان کے ذریعے ہمارے دلوں تک اتر رہی تھی۔ ترجمہ اگر ہم ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں قرآن کریم، کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، تو یقینی بات ہے کہ سننے کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا، بے شک کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے؟ تقوی، کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب یہ تو روزے کا مقصد بیان فرما دیا، اور اس کے آگے جتنی بھی آیات ہیں اس میں پھر روزے کے مسائل چلتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہم نے بات کرنی ہے فضیلت کے اوپر، تو پہلی چیز تو یہ کہ روزے کا مقصد ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ روزہ جو ہے وہ تقوی کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان متقی ہو جاتا ہے، تقوی والا ہو جاتا ہے۔ تقوی کی تعریف انشاءاللہ وہ بھی میں آگے چل کے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم متقی ہوئے یا نہیں ہوئے، تقوی کا معیار کیا ہے دین میں، شریعت میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ روزے کا مقصد تقوی۔ روزہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے۔ تقوی کا وہ معیار کہ جو آپ کو جہنم سے بچا لے وہ روزہ ہے، اور یہی اس کی فضیلت ہے۔ اچھا، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت بہت سی احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ رجب کا چاند دیکھا تو دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ 2 مہینے پہلے رمضان کو یاد کیا کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ برکت کیا ہے؟ یہ برکت وہ تیاری ہے کہ جیسے ہی ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کورے ہو کے داخل ہو جائیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کاٹن کا جو کپڑا ہوتا ہے، سوتی کپڑا جو ہوتا ہے، اس کے اندر جذب کرنے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہیں پانی گرا ہوا ہو، آپ کاٹن کا کپڑا پھیریں، وہ سارے کا سارا پانی جذب کر کے لے جائے گا۔ لیکن وہی کپڑا جب آپ دکان سے خرید کے لاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں تو پانی اس کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ جتنا پانی ڈالیں گے، جب آپ واپس اس کو اس برتن میں الٹیں گے، اتنا پانی وہ آپ کو واپس دے دے گا۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی کاٹن کا کپڑا تو جذب کرنے کی خاصیت رکھتا ہے، یہ کیوں نہیں جذب کر رہا؟ It was not ready، وہ تیار نہیں تھا۔ اس لیے کہ وہ تیار نہیں ہے، ابھی تو وہ نیا فیکٹری سے آیا ہے، اس کو رگڑا لگائیں، اس کو ڈنڈے ماریں، اس کے اوپر کیمیکل استعمال کریں کہ اس کے اوپر سے جو مایا لگا ہوا ہے، جو زنگ لگا ہوا ہے، جو اس کے اوپر لیئرز چڑھی ہوئی ہیں کہ جو اس جذب کرنے کی خاصیت میں رکاوٹ ہے، اس کو دو۔ تو بارک لنا رجب و شعبان کہہ کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو دھو کے صاف کر لینا، کہ پہلا قطرہ رمضان المبارک کی رحمت کا جب اللہ تعالیٰ وہ رحمت کی بارش شروع ہو اور پہلا قطرہ آئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ پھسل جائے، وہ تمہارے اندر جذب ہو اور تم اس رحمت کو لے سکو۔ یہ اصل مقصد ہے روزے کا، اور یہ اصل مقصد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ رہ گئی بات تقوی کی، تو تقوی اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کرتے ہیں۔ ابھی بریک کے بعد ہم تقوی کی طرف آئیں گے، لیکن علامہ صاحب یہ ایک کل میں اپنے بیٹے سے ایک گفتگو کر رہی تھی، کچھ اس کا موڈ آف تھا تو تھوڑا سا کو موڈ دکھا رہا تھا، تو میں نے گھوم کے کہا کہ بیٹا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بھئی اگر موڈ دکھانا ہے اور گستاخی کرنی ہے تو آپ پھر مطلب روزہ رکھنے کا یو آر مسنگ دا پوائنٹ۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا، اور مجھے اپنے پہ شرمندگی ہوئی۔ مجھے کہتا ہے اللہ میاں کے لیے۔ میں نے کہا بیٹا رب تعالیٰ کو تو آپ کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سو دا پوائنٹ از، ابھی بھی ہماری جو ینگر جنریشن ہے، اور ایکچولی ہمارے جو گھر میں بڑے بھی ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھیں کہ روزہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں یا روزے کی فضیلت کیا، تو نہیں کلیئرٹی ہوتی۔ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم خود اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں رہے کہ روزہ ہے کیا۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ روزہ کہتے کسے ہیں، روزہ ہے کیا۔ روزہ کی عربی جو ہے وہ صوم ہے، صوم، اور صوم جو ہے وہ کسی چیز کا ختم ہو جانا، کسی چیز کا رک جانا، کسی چیز سے منع ہو جانا، کسی چیز سے باز آ جانا۔ یعنی یہ خود روزہ
ہمیں ان منکرات سے، جس میں خدا کی نافرمانی ہو، والدین کی نافرمانی ہو، خدا کے احکام کی نافرمانی ہو، یہ روزہ ہمیں ان سے روکتا ہے۔ اگر ہم اس سے باز آ جاتے ہیں تو ہمارا روزہ ہے۔ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ رسول خدا کے ارشاد گرامی کہ الصوم جنۃ من النار، کہ یہ جو روزہ ہے یہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے۔ اب جہنم کی آگ کی سختی کتنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت نقل ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب روز معاشر ہوگی تو خدا جہنم کو حکم دے گا کہ جہنم غراٹہ لے، جہنم ایک آگ بھرے گی اور اس کی آگ اتنی سختی ہوگی کہ ہر انسان پکار اٹھے گا نفسی نفسی یا ربی، حتیٰ جدی ابراہیم، اور یہاں تک کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی خدا، وہ بھی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی یا ربی، والناس یا ابنائہ، اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھول جائیں گے، ابراہیم اسماعیل کو اور اسحاق کو، اور کہیں گے انا خلیلوں کا، انا نبیوں کا، انا حجتوں کا، پروردگار میں تیرا دوست ہوں، تیرا نبی ہوں، تیری حجت ہوں، بس مجھ پہ رحم فرما دے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، وہ جو جہنم کی آگ کا وقت غراٹہ ہے اس سے ابراہیم کانپ رہے ہیں، اس سے جو چیز بچائے گی وہ یہی روزہ ہے، یہی صوم ہے کہ جو ہمیں اس جہنم کی آگ کے سامنے ہمارے لیے ڈھال بن سکتی ہے۔ تو بس اسی طرح رسول خدا کا ارشاد گرامی کہ یہ روزہ فقط بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صبح سے لے کر فجر سے لے کے مغرب تک فاقے سے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے وجود کا روزہ، زبان کا، آنکھ کا، کان کا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا راسوں کا و شعروں کا، تیرے سر کا بھی روزہ ہے، تیرے بالوں کا بھی روزہ ہے۔ بس پورے وجود کو خدا کی معذر میں حاضر کر کے اس کی اطاعت میں یہ پورا وقت گزارنا یقیناً یہی صوم کہلاتا ہے، یہی روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بریک کی طرف جائیں گے ویورز، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا صاحب ہمیں کلیئرٹی دیں گے کہ ایگزیکٹلی تقویٰ ہے کیا، جہاں پہ ہم نے اپنی بات چھوڑی ہے، اینڈ آف کورس یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، وہی جو آپ نے بات جس کی طرف اشارہ کیا، اینڈ آف کورس قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو مسلمانوں سے پہلے والی امتیں تھیں وہ بھی روزے رکھتی تھیں، تو ان روزوں میں اور ان روزوں میں کیا ڈفرینس ہے، اسی طرح پھر چیز کیوں نہیں کنٹینیو ہوئی، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ مولانا صاحب بریک سے پہلے ہم نے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ ایکسپلین کریں گے کہ تقویٰ ہے کیا۔ دیکھیے تقوی کے بارے میں جو تقوی کے لغوی معنی ہیں وہ ڈرنے کے ہیں اور خوف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر آ جائے، یہ تقوی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا اتنا خوف مانگتا ہوں جو مجھے گناہوں سے دور لے جائے۔ اس لیے کہ اگر اتنا زیادہ خوف آ جائے کہ انسان اس سے ڈپریس ہو کے بیٹھ جائے تو وہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تخلیق کا مقصد ہی انسان کی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو انسان اس طرف آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بیان فرما دی کہ خوف اتنا ہو کہ جو مجھے گناہوں سے دور لے جائے۔ اچھا، اب گناہوں سے دور لے جانا یہ فیصلہ میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ جوں ہم روزے رکھتے چلے جائیں ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جن میں مختلف روایت میں دو الفاظ ملتے ہیں، من صام رمضان ومن قام رمضان، کوئی جو شخص رمضان کے روزے رکھے یا جو شخص رمضان کو قائم کرے۔ قامہ کا لفظ ہے کہ جو شخص روزے کو قائم کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، غفر لہ، اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی احتساب ایک تو ہے روزہ رکھنا، ایک ہے روزے کو قائم کرنا، رمضان کا مہینہ گزارنا اور رمضان کے مہینے کو قائم کرنا۔ دیکھیے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پھر بھوک اور پیاس کا مقصد نہیں رہا، پھر تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور لے کے جانا ہے اور اپنے نفس کو اس قابل کرنا ہے کہ گناہوں سے دور ہی رہے۔ اور مولانا صاحب جو شروع میں بات جو انٹروڈکشن جو جب ویورز کو سے ڈائریکٹلی گفتگو کر رہی تھی میں تو یہی بات کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے پاس ایک بہترین ٹائم ہے اپنے آپ کو گروم کرنے کا، امپروو کرنے کا، تاکہ ہم باقی سال بھی۔ لاک ڈاؤن نے تو اس دفعہ ویسے بھی فارغ رکھا ہوا ہے نا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے بھی فارغ۔ پہلے تو یہ بہانے تھے کہ جی رمضان میں یہ بھی مصروفیت ہے، دفتر بھی دیکھیں، دکان بھی تو اب دیکھیں، لاک ڈاؤن کی ڈپریشن میں لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ نہیں، تم فارغ ہیں اب تو جا کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔
اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا اس سے اچھا اور کیا وقت ہے اور کون سا موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو رحمت کا مہینہ ہے، پھر یہ لاک ڈاؤن کی ایک فرصت ہے، تو اس وقت تو اور کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے اہم چیز یہ کہ ہمارا روزہ وہ ہونا چاہیے کہ جیسے بھی اللہ صاحب نے فرمایا کہ زبان کا بھی ہو، آنکھ کا بھی ہو، ہر چیز کا روزہ ہو، وہ روزہ ہوتا ہے۔ روزہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، بے شک، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا اعلان فرماتے ہیں، اس کی بھوک اور پیاس کو اعزاز بخشا جائے۔ لیکن فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کے سوا ان کو کچھ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ روزہ بھی رکھا اور ساری نافرمانیاں بھی چل رہی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، کسی چیز جو ماحول ہمیں ملتا ہے کہ مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی ہم واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب اس میں کچھ کوتاہی اور مسٹیک گھر کے بڑوں کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہی بات جو بریک سے پہلے میں نے شیئر کی کہ علامہ صاحب بچوں کو ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ کی گرومنگ تو ینگر ایئرز میں ہوتی ہے نا، روزہ رکھنا ہے، لیکن کیوں رکھنا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے۔ رمضان المبارک میں تو اتنی ٹرانسمیشن ویریس ڈیفرنٹ چینلز پہ ہوتی ہیں، بچوں کو بیٹھ کے وہی سنا دیں تاکہ ان کو اگر آپ سے نہیں سمجھایا جا رہا، اتنی خوبصورت کہانیاں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں، دیر از سو مچ آن لائن، تو پوری دنیا میں اب چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن ہم وجہ نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں یہ کرنا ہے۔ اگر اس کا ریزن بتائیں گے تو لاجکلی انسان کا دل بھی اس طرف مائل ہوگا اور دماغ بھی۔ اچھا، ہم اسلام سے پہلے بھی روزے رکھے جاتے تھے، کچھ ہسٹری کی طرف ہمیں لے کے چلیں گے علامہ صاحب، بیک سٹوری؟ خود قرآن کی آیت جو ابتدا میں قاری صاحب نے تلاوت کی، آغا صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اچھا، اس میں بھی روزے کی حالات اور تھے، مثلا پہلی امتوں پہ روزے اس طرح سے تھے کہ جب وہ کسی مشکل میں یا پریشانی میں یا مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے اور کوئی ناگہانی ان کو مصیبت پہنچتی تھی تو وہ روزے کی منت یا مان لیتے تھے یا پھر روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں تو 40 روز انہوں نے وہاں پہ روزے رکھے ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزے موجود تھے، آج بھی مسیح روزہ رکھتے ہیں۔ بہرحال اس روزے میں اور ان روزوں میں تھوڑا سا فرق اس طرح سے ہے کہ اس میں باقاعدہ اسپیسیفکلی ایک مہینے کو رقم رمضان سے لے کے شوال المکرم کے چاند کے نظر آنے تک ہم نے مسلسل خدا کے معذر میں حاضر رہنا ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے، ماہ رمضان المبارک۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ پورے قرآن میں یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام کا تذکرہ ہے، باقی کسی مہینے کا نام لے کے قرآن میں اس طرح سے تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور اس ماہ مقدس کے ان ایام میں جب انسان خدا کے معذر میں حاضر ہوتا ہے اور اس ماہ مقدس میں کہ جس کی عظمت خود رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ تمہارے طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے دعیتم الی ضیافت اللہ، کہ جو تمہیں خدا کے دسترخوان کا مہمان کر دیتا ہے، یعنی انسان ہوتا بھوک میں ہے لیکن وہ دسترخوان خدا کا مہمان ہے، یعنی دسترخوان سے وہ تقوی کے رزق اور خوشے جو ہے وہ چن رہا ہے، تقوی کے لقمے جو ہے وہ خدا سے وہ لے رہا ہے۔ شاہ صاحب نے جس طرح تقوی کی وضاحت فرمائی ہے اس پہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جس کی ساعتوں کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، کہ یہ ماہ مقدس وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم ایک سانس لیتے ہو، تمہاری وہ سانس بھی تسبیح خدا شمار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نومکم فیہ عبادہ، تم اس میں سو جاؤ اگر روزہ رکھ کے بھی، یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھو اور سو جاؤ، مطلب سو جاؤ تو وہ سونا بھی عبادت ہے، اور فقط یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے سو جاؤ تو عبادت ہے، نہیں، روزے کے بغیر یعنی رات کو بھی اگر انسان سوئے تو وہ سونا بھی خدا عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ اور اس میں ایک سانس تسبیح خدا ہے، تسبیح خدا یعنی لفظ سبحان اللہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس پہ خدا ہمیں جو اجر دیتا ہے وہ سانس لینے پہ خدا اجر دے رہا ہے اس ماہ مقدس میں جس میں خدا نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ روزوں کی سبب یہ مہینہ اتنا مبارک اور پربرکت ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم روزوں کی بات کرتے ہیں تو مولانا صاحب نفلی روزے بھی تو ہوتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہمارے جو مسلمانوں کے روزے ہیں اور دوسروں کے روزوں میں فرق ہے، بٹ نفلی روزے بھی تو ہوتے ہیں، تو اگر ایک پورا مہینہ آلریڈی مولانا صاحب ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے روزوں کے لیے، تو پھر نفلی روزوں کا اور دونوں پہ پھر ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیے، جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے وہ تو انسان کو لامحالہ کرنی ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ اگر کہیں جاب کرتا ہے
وہ کوئی کام کرے نہ کرے لیکن اس کا آفس میں موجودگی، ٹائم پہ آنا اور نکل، اس طریقے پر اس کے لیے لازم ہے کہ یہ روزوں کی گنتی پوری کر کے لے کے جائے۔ قرآن کریم میں انہی آیات میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی تو پوری کرنی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کوئی شخص اس دوران اگر بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہے تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ اور یہاں تک ہے کہ کوئی شخص اگر ساری عمر یعنی روزے رکھتا رہا، کبھی بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے اور وہ ان کی قضا نہیں کر سکا، تو وہ مرتے وقت اپنے وصیت کر کے جائے، وصیت میں لکھ کے جائے کہ ان کے کفارہ میرے مرنے کے بعد ادا کرے، اور وہ اس کے جو مال ہے اس میں سے وہ ادا کیا جائے گا۔ اچھا، یہ تو روزہ فرض روزے ہو گئے۔ نفلی روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 13، 14، 15 جی ہاں، ایام 20 کے جو روزے ہیں ان کا وہ سنت سے ثابت ہیں۔ پیر کے دن کا روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جمعرات کا روزہ کئی مرتبہ ثابت ہے۔ یوم عاشور کا 9 اور 10 تاریخ کا یا 10 اور 11 کا یہ روزہ، 15 شعبان کا روزہ، یہ سب وہ نفلی روزے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے دکھائے۔ اس کے علاوہ پھر امت کو یہ بھی اجازت ہے کہ جب چاہے وہ روزہ رکھے، لیکن چونکہ فرض روزے کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت الگ سے دی ہوئی ہے، وہ فضیلت تو ہوگی لیکن نسبت چونکہ وہاں سے ہوگی تو اس سے اللہ تعالیٰ دینے پہ جب آتا ہے تو کم یا زیادہ اس کا تو ہم کوئی معیار نہیں مقرر کر سکتے، اللہ تعالیٰ دینے پہ آ جائے تو دے۔ اچھا، پھر وہ روزے بھی انسان کے اوپر واجب اور فرض ہوتے ہیں۔ ایک بات چونکہ چل پڑی ہے تو میں اس کو بھی مکمل کر لوں۔ وہ روزے بھی فرض اور واجب ہوتے ہیں کہ جو انسان منت کے طور پہ مانتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کوئی مقدمہ ہے، میں اگر مقدمہ جیت گیا تو میں 20 روزے رکھوں گا، تو اب یہ 20 روزے رکھنا اس کے اوپر فرض اور واجب ہو گیا۔ اوکے، یہ اس کے اوپر فرض اور واجب ہو گیا، اسی طرح جیسے رمضان کے روزے۔ لیکن کچھ دن ایسے بھی ہیں جن پہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے عید کا عید کا دن ہے، جی بالکل، جی ہاں، ایسے عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا انسان اگر وہاں پہ موجود ہو حرم کعبہ میں، تو پھر حج کے ایام جو ہیں 9 اور 10 ذی الحج کو ان کو روزہ نہیں رکھ سکتا، یوم عرفہ کو اور روزہ عید کو جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہرحال جو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہر مہینے میں 3 روزے مستحب ہیں، اور فرمایا کہ من صام ثلاثۃ ایام شہر، مہینے کے اگر 3 روزے رکھتا ہے تو بس اس کی تشریح یہی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ اگر ایک نیکی لے کے آؤ گے تو خدا ایک نیکی کے بدلے میں 10 آپ کو نیکیاں عطا کرے گا، یعنی ایک روزہ رکھیں گے تو خدا کے بدلے میں 10 روزے دے گا، اگر ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیں تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مستحب روزے کی یہ جو ہے۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو روزہ رکھنے کے طبی اور روحانی کیا فوائد ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد بہت ہی بہترین نعت خواں ہیں، ہمارا پہلے بھی پچھلے رمضان المبارک میں بھی ساتھ تھا، سعیدہ سائرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو ہم کلام کی طرف جائیں گے، لیکن روزے کی طبی اور روحانی بینیفٹس یعنی کہ جو فوائد ہیں ان کی طرف ہم جانا چاہیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ جی ہاں، اس کے جو طبی فوائد ہیں وہ جو حکماء اور اتباع نے باقاعدہ اس کو تفصیلاً بیان کیا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے پہلے 2 دن، دوسرے دن وہ نکات محسوس کرتا ہے، اور پھر تیسرے دن جو ہے اس کی جو چربی ہے، یہ تو میرے لیے زیادہ تر میرے خیال میں وہ ہوگا کہ چربی جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ ڈیزالو ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس طرح سے بہرحال اس کے ایک طبی فائدہ ضرور موجود ہے۔ اور خود جس کے لیے کہا گیا کہ کینسر کے علاج کے حوالے سے کہ 1 مہینہ پورا جو فاقے سے انسان رہتا ہے صبح سے شام تک، جسم میں موجود وہ خلی اور وہ دیگر جو سیلز ہیں کہ جو ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جسم جو ہے ان کو فالتو سیلز کو خود ریزالو کرنا اور پھر اس کو کھانا شروع کرتا ہے، یہ روزے کی برکت کے سبب ہے۔ اور جہاں تک اس کے روحانی فائدہ ہے وہ وہی بات ہے کہ جو شاہ صاحب نے فرمائی کہ جو خدا بھی فرما رہا ہے اس کے فرضیت کے ساتھ ہی کہ کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ صاحب تقوی یعنی تم خدا سے ڈرو۔ اب ڈرنے سے مطلب خدا نہ خواستہ خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہولا ہے یا خوفناک چیز ہے کہ اس سے ڈرا جائے، نہیں، ڈر وہی کہ جو ایک محبت کی عنصر کے اوپر ڈر ہوتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کو ناراض کرنے سے ہم ڈرتے ہیں،
تو اسی اس مطلب نہیں، اس سے بھی تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. جس طرح ایک انسان اپنے محبوب کے یعنی کہ ناراض ہونے سے ڈرتا ہو, سبحان اللہ. جس سے سب سے زیادہ عشق کرتا ہو, سب سے زیادہ محبت کرتا ہو, اور وہ خدا وہی ذات لائق ہے کہ جس سے انسان عشق کر سکتا ہے, اور عشق حقیقی فقط اسی کی ذات سے ہو سکتا ہے اور اس کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ذات اتنی انسان سے محبت کرتی ہے کہ جس کی محبت کو اگر تولنا چاہا تو اہل علم نے اس کو ماپ کوئی پیمانہ کو پیمائش نہیں لا سکے, مگر ان لفظوں میں لے کے آئے کہ وہ خدا انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بے شک. یعنی ایک ماں کی محبت کو کوئی تول نہیں سکتا, اور پھر 70 ماؤں کی محبت یقیناً اس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا, اور خدا 70 ماؤں جتنی محبت نہیں کرتا بلکہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب اتنا محبوب, یعنی وہ جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اور اتنی محبت کرنے والا کہ آپ دنیا میں نہیں آئے اور آپ کے آنے کے اہتمام ہو رہے ہیں, آپ کے لیے لباس بن رہے ہیں, آپ کے رہیے آنے کے جو بعد آپ کو لباس پہنایا جائے گا وہ اہتمام ہو رہا ہے, بستر کا اہتمام ہو رہا ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے, ماں کے دل میں محبت, باپ کے دل میں محبت, ماموں کے, چچا کے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جا رہی ہے. پھر آپ اس وقت کسی اس عنوان پہ نہیں ہیں کہ خود کچھ سک کر لے سکیں, پھر آپ کے لیے خوراک کا اہتمام خدا نے ماں کے سینے میں کیا, اور پھر اس کے لیے بھی وہ اتنا خوبصورت اہتمام کہ ایک دھار سے اندر سے منہ کے زخمی ہونے کے خطرے کے سبب خدا نے پھر اس کو 32 دہانوں کے ذریعے اس کے منہ میں جو ہے وہ ایک شیر کا, ایک دودھ کا دہانہ کھول دیا کہ جو اس کے منہ کی نرم و ملائم چیز کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. اور پھر یہ خدا کی کتنا لطف ہے کہ اس نے انسان کے بدن کو اس طرح سے خلق کیا کہ اگر کوئی بیماری, جس طرح یہ کرونا وائرس ہے, جب یہ انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے تو خود سے ایک فوج اندر قوت مدافعت آگے بڑھ کر اس کے حملے کو روکنے کے لیے موجود ہے. اس طرح ہزارہا نظام جس کے لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے علم کے عنوان پر کہ ایک انسان کے وجود کے اندر ہزارہا کائنات بستی ہے, ہزارہا کائنات انسان کے وجود کے اندر آباد ہے. اسی لیے اسی انسان کے وجود کو کہا گیا کہ من عارف نفسہ فقد عارف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ میں انسان کیا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. اور جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے پھر اسے حقیقی عشق کرتا ہے, پھر اس کے عشق میں انسان اپنی اولاد بھی دے دیتا ہے, مال بھی دے دیتا ہے, اور اپنے وجود اور اپنی چاہت بھی دے دیتا ہے. جب اپنی چاہت اس کی راہ میں قربان کرتا ہے تو یہی تقوی کا اصیل ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے. اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ویسے تو اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی ہیں. بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے, تو طبی اور روحانی فوائد میں اگر آپ کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس ضرور کیجیے گا, اور پھر اس کے بعد گفتگو کو ذرا اس ڈائریکشن میں لے جائیں کہ کن لوگوں کو روزے معاف ہیں. آپ نے اس کی طرف اشارہ ضرور کیا تھا بریک سے پہلے, لیکن ذرا سی کلیئرٹی دے دیں. دیکھیے بات جہاں تک طبی اور روحانی اس کے فوائد ہیں وہ تو علامہ صاحب نے میرے خیال میں بہت اچھی طرح بیان کر دی ہے کہ انسان کے نہ صرف یہ کہ جسم کی کثافت نکل جاتی ہے بلکہ اس کی روح کی کثافت بھی نکل جاتی ہے. بالکل, یہ تو وہ ہے. اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب روزے دار پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے حضور تو اور نعمتوں کو تو شاید اللہ تعالیٰ کس انداز میں تقسیم فرمائیں گے, لیکن روزے داروں کے لیے یہ اعلان ہوگا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ, یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تو اس کی جزا جو ہے ایک جگہ اجزی بھی ہی ہے, ایک جگہ اجزا بھی ہی ہے کہ اس کی جزا میں ہوں, اور دوسری یہ ہے کہ اس کی جزا میری طرف سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے گا تو یقینی بات ہے کہ اپنی شان کے مطابق دے گا. ایک اور حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں, ایک دروازہ ہے اس کا نام باب الریان ہے, روزے داروں کو حکم ہوگا کہ اس دروازے سے تم جاؤ, یہ ان کا اعزاز ہے. تو یہ ساری چیزیں روزے داروں کے لیے ہیں. جہاں تک مریض کے روزے کا سوال ہے تو دیکھیے مریض کے روزے کا فیصلہ کوئی تیسرا شخص نہیں کرے گا, یہ بندے اور رب کے درمیان ہے. لیکن مولانا صاحب اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو ذیابیطیز ہے, آپ کو ڈائبٹیز ہے, انسولین کا آپ کا انجیکشن ریگولرلی آپ کو لگے, میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, خدا نخواستہ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, اس نے اپنی کیمو کی دوائی دن میں 3 دفعہ لینی ہے, ٹائمنگ اوپر نیچے نہیں ہو سکتی, اور پھر بھی ایسے لوگ زبردستی روزہ, گھر والے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ بات اس دن بھی پرسوں جب ہم نے وہ وبا کے حوالے سے کی تھی اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ طبیب کی کہی ہوئی بات کے اوپر عمل کرنا فرض اور واجب ہے, اس لیے کہ طبیب جو ہے وہ آپ کے بیماری کو سمجھتا ہے. نہیں بزرگ سنتے نا گھر کے, اسی لیے تو میں نے یہ اگر نہیں سنتے, دیکھیے نہیں سنتے تو پھر وہ بھگتتے بھی ہیں بہت سے بزرگ, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ باوجود وہ انسولین چھوڑ دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا,
وہ برداشت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، رکھیں، کوئی حرج نہیں، 1-2 روزے رکھ کے دیکھ لیں، اگر برداشت چلتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیماری میں فرق نہیں آتا اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر طبیب سختی سے منع کر دے تو پھر ان کے لیے جب شریعت اجازت دے رہی ہے، شریعت راستہ دے رہی ہے، اور جو شخص یہ یاد رکھیں کہ رمضان کے قرآن کی مہینے آیت میں، ہے۔ جی بالکل، جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دے طبیب کے کہے کے اوپر بیماری کی وجہ سے، تو اس کو سارا دن کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو روزے کا ہی ثواب ہے، اور جب وہ اس کی قضا ادا کر لے گا تو وہ اس کا روزہ اس کے وہ اب بعد وہ میں قضا کیا ہے؟ اب اگر ایک انسان بیمار ہے اور وہ بیماری ایسی ہے جو لائف لانگ ہے جی تو وہ تو پھر روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا. اس میں تو دونوں قسم کا جی بتا دیں. اس میں یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہے، بیماری 2 قسم کی ہے، ایک تو بیماری عارضی ہے اور ایک بیماری مستقل ہے. اگر کوئی شخص مستقل روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا شروع کر دے. ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک بھوکے کو، ہاں ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی ایک وقت کا کھانا اس کو کھلانا. 1 for 1. جی ہاں، پھر 1 for 1 تو تقریباً آج کل وہ حساب لگا لے. اچھا، حساب میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب سے پوچھ لیا، انہوں نے منیمم آپ کو بتا دیا، ہم کہتے ہیں جی یہ منیمم دے دیں. نہیں، جب فدیے کی بات آتی ہے تو پھر آپ کھانے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ اس کے لیے پسند کریں. میں اگر کھانا ایک وقت کا 150 روپے میں کھاتا ہوں تو میرے اوپر 150 کا فدیہ ہے. دوسرے شخص کے گھر میں اگر کھانا 500 کا ایک وقت کا ہے تو اس کے اوپر 500 روپے فدیہ ہے. یہ شریعت کے مطابق ہے. لیکن اگر کوئی منیمم بھی دیتا ہے، دینے کی استطاعت زیادہ کی ہے لیکن منیمم دے کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے وہ قبول کر لیتا ہے. دوسری بات یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص فدیہ دیتا رہا اور عمر کا کوئی حصہ ایسا آ گیا کہ اب وہ صحت مند ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دے دی اور اب اس میں استطاعت پیدا ہو گئی کہ وہ روزے رکھے، تو اس کا فدیہ جو ہے وہ صدقے میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ ان روزوں کی قضا کرنی شروع کرے اور وہ ان روزوں کا قضا پوری کرے گا اور ان کی گنتی پوری کرے گا کہ جو روزے اس کے رہ گئے ہیں، 1 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے، وہ رکھنا شروع کر دے. بیچ میں کہیں موت آ گئی تو اگر فدیہ ادا کر چکا ہے تو وہ روزے اس کے فدیہ میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور اگر موت آ گئی اور نہیں فدیہ وہ ادا کر پائے تو وہ پھر آپ کی فیملی کی نہیں، اس کی اس کی وراثت وراثت میں اس کی وراثت جو اس میں کے سے اپنے پیسے ہوں گے جو وہ چھوڑ کے جائے اصل میں گا. ویسے کوئی بھی عبادت ہے نا، وہ عبادت اطاعت خدا ہے. مثلا نماز خود عبادت نہیں ہے، روزہ خود عبادت نہیں ہے، اطاعت خدا عبادت ہے. اب خدا جب حکم دے رہا ہے کہ جب آپ مریض ہیں روزہ نہیں رکھیں، تو پھر میری مرضی وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ مجھے خدا کی بات ماننی ہے. اطاعت خدا ہے. اب میرے خیال سے کلام کی طرف چلتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو ہم وائنڈ اپ کی طرف بھی لے کے جائیں گے. آج بہت اچھا لگا کہ ہم پراپر ڈیٹیل میں اپنے ٹاپک کو ذرا ڈسکس بھی کر پائے، لیکن آف کورس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جو ابھی باقی ہیں، ان کی طرف ہم آئیں گے. لیکن اس سے پہلے سیدہ سائرہ صاحبہ کلام پیش کیجیے. یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے جگراج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو شرے دو سرا جانا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش ربا البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش ربا صلو علیہ وآلہ مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یا شمس نظر تیلا لیلی چوبتے برسی عرض بے کنی
मोती की झलझल जग में रची, मेरी शब ने नालिन होना जाना। सल्लु अलैहि वआलैहि, सल्लु अलैहि वआलैहि। अना फी मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां, ये ज़मीं और ये आसमां, तेरे सजदे में है ये जहां। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबके भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। डूबतों को किनारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, सर से सारी बनाए टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाएंगे सारे गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हम के मजबूरों बेहाल हैं, हम के मजबूरों बेहाल हैं, हम के रंजोरों बेहाल हैं, हम के रंजोरों बेहाल हैं। अपने दामन में आंसू है बस, पाक कर दो हमारे नफ्स, जिक्र तेरा
ایک پل میں یہ آنکھیں ہو نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ سب سے پہلے تو آف کورس جزاک اللہ، ظفر علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ظفر بھائی اینڈ میں بھی کلام پیش کریں گے، بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے ان سے بریک سے پہلے سنا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کچھ سوال آئے ہیں ہمارے پاس بریک کے دوران، ان سوالوں کو ٹچ اپون کرنا ضروری ہے۔ کیا سحری میں کچھ کھانا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ایک سوال ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے فاقہ کر لیتے ہیں، نہیں اٹھتے بھی نہیں ہیں اور پھر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو جس کو ہم کہتے ہیں 8 پیرا روزہ، کیا وہ اپلائی کرتا ہے ریلیجسلی؟ اینڈ دین معاشرے میں روزے سے تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ اور یہ ہمارا آئی گیس کلوزنگ آنسر ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو کیا سحری میں کچھ کھانا ضروری ہے؟ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے سحری کھانا سنت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ ضرور کھائے سحری میں، اس وقت میں جو آخر وقت ہوتا ہے بالکل صبح صادق سے پہلے کہ جس وقت سحری ختم ہوتی ہے، تو اس آخری پہر میں کچھ نہ کچھ لازمی کھائے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کی اور سحری کی جو سنت ہے وہ ہو جائے۔ لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور بعض لوگ ہیں کہ اگر اتنا لیٹ کھانے کے بعد وہ سوتے ہیں یا فوراً وہ آرام کرے تو ان کے معدے کا مسئلہ ہے، یا اگر آنکھ نہ کھلے، یہ آنکھ نہ کھلے تو روزہ ہو جاتا ہے، آنکھ نہ کھلے تو بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رات کو نیت کرنی ضروری ہے روزے رکھنے کی؟ رات کو نیت کرنی بھی ضروری ہے، اگر نیت رات کو کر لے، نہیں تو اگر جب آنکھ کھلے تو اس وقت بھی نیت کر لے تو اس کے روزے کی۔ اور پھر یہ کہ اصل میں دیکھیں نیت جو ہے نا وہ دل سے سب سے پہلے ہوتی ہے، تو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو انسان یہ تو نیت ایک جنرل کر لیتا ہے نا کہ اس مہینے میں نے روزے رکھنے ہیں، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا، بعض دفعے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ نہیں کھلتی اور فجر کے بعد کھلی آنکھ یا نماز کے وقت میں آنکھ کھلی، تو بہرحال وہ بغیر سحری کے اس کا روزہ ہو جاتا ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اہتمام کریں سونے کا۔ بعض لوگوں کا اچھا اس میں یہ بھی ایک نظریہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل جیسے راتیں چھوٹی ہیں، ہم رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، تو کہتے ہیں جی جو شخص سو کے نہ اٹھے تو اس کی سحری نہیں ہوتی، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یعنی سحری کے لیے کوئی سونا بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان سوئے پھر اٹھے تو اس کی سحری ہوگی، نہیں، آخری وقت میں جو کچھ بھی آپ کھائیں گے وہ سحری کے نام پہ ہوگا، تو بھلے ایک لقمہ کھا لے، کھجور کھا لے، کچھ بھی لے لے۔ لیکن اگر اٹھ کے اگر مطلب نماز کے لیے تو آپ نے اٹھنا ہی ہے نا، بات تو یہ ہے الٹیمیٹلی، سو اگر اٹھ ہی رہے ہیں تو نماز۔ اور ایک اور چیز میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کو آسان کر دیا، سحری کا جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، تو وہ تہجد کے نام کم سے کم 8 نفل ہیں، 8 نفل تو پڑھے، 8 نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، کچھ نہ کچھ تو پڑھے۔ تراویحاں تہجد، وہ آپ کا سیکوینس ایسا بنا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسے ہی وہاں پہ آپ کو پہنچ جاتے ہیں۔ بٹ ویورز یہ بات ضرور ہے کہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا ضروری نہیں ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ ہم نے نماز کی بات کی، ہم اسی نماز کے ٹاپک کو انشاءاللہ کل آگے لے کے چلیں گے کہ روزہ اینڈ نماز۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کہنے والی لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، پورا سال روزے نہیں رکھے، صرف جمعے کو جا کے جمعے کی نماز اٹینڈ کی اور اس کے بعد یا جمعے کی نماز پڑھی، اور پھر جب رمضان المبارک آیا تو پھر 5 ٹائم نماز پڑھی۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، گھر میں بچے ہیں تو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو بس روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا آپ کا روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے؟ یہ ہم کل ٹاپک لے کے چلیں گے۔ فائنل کویسچن علامہ صاحب آپ سے بھی اور آپ سے بھی سر، بس شارٹ سٹیٹمنٹس اگر دے دیں کہ معاشرے میں روزے سے تبدیلی ممکن ہے؟ خود روزہ جو ہے وہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ الصوم، جو روزہ خدا نے لازم کیا ہے، یہ غریب، فقیر اور غنی، یعنی صاحب مال اور فقیر کے درمیان ایکولنس کے لیے ہے، یعنی ان کے درمیان برابری قائم کرنے کے لیے۔ وہ بھی بھوکا ہے، وہ بھی بھوکا ہے، اس کے پاس نہیں ہے کچھ پھر بھی بھوکا ہے، اور اس کے پاس فراواں ہے پھر بھی وہ بھوکا ہے۔ یعنی روزے میں یقیناً معاشرے میں تبدیلی اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ
جو ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا شروع کرتے ہیں، اپنے واجبات کی ادائیگی کی طرف آتے ہیں، نماز پنجگانہ کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور پھر ان کے دل میں اس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ پیدا ہونے کی وجہ سے ایک رحم دلی کا اور لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کا، ہیلپ کرنے کا جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے یقیناً معاشرے میں ایک حسن مطلب یہ ہے کہ میں یہ سوچ لوں کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، اور ہر شخص یعنی ہر شخص اس معاشرے میں یہ سوچ لے کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا تو معاشرہ تبدیل ہوگا۔ اگر میں یہ سوچوں گا کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے لیکن جب بات میری آئے تو میں اپنی جگہ کھڑا رہوں تو کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو روزہ آپ کو جہاں اور چیزیں سکھاتا ہے، سب سے بڑی چیز روزہ برداشت سکھاتا ہے۔ حلال آپ کا سامان کھانا اور آپ کی افطاری سامنے ہوتی ہے، اور 15-20 سیکنڈ بھی رہ جائیں انسان اسے ہاتھ نہیں لگاتا، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ برداشت اس حد تک اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ تمہیں اتنا اختیار دے دیا تمہارے اوپر کہ تم ایک حلال چیز سامنے ہوتے ہوئے تم اسے استعمال نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی یہ سب چیزیں جو ہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، حقیقت تلاش کیجئے روزے میں، اس کی روح تلاش کیجئے، اور وہ روزہ رکھیے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رکھ کے دکھایا، جس سے کہ تبدیلی ہے۔ اور وہی بات ہے نا ویورز کہ اتنی ریگرس آپ کی ٹریننگ جب ہو رہی ہے، اس ٹریننگ کو بالکل ضائع کر دینا، آئی تھنک یہ سب سے بڑی زیادتی ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ معاشرہ تو آف کورس پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہم سارا سال کرتے رہیں، صرف رمضان المبارک میں نہیں اپنے مستحق بہن بھائیوں کے کام آنا، صرف ہمسایوں کا ہم نے رمضان المبارک میں خیال نہیں کرنا، پورا سال کرنا ہے۔ 1 مہینے کا ٹریننگ گراؤنڈ ہے، اس کو آپ باقی 11 مہینے اپلائی کریں، تاکہ جب آپ 11 مہینے کے بعد پھر رمضان المبارک تک پہنچے تو پھر آپ وہاں سے مزید اپنی امپروومنٹ کی طرف جائیں، نہ کہ پھر آپ 0 میٹر سے سٹارٹ کریں۔ یہ ایک ریکویسٹ ہے اور ایک التجا بھی ہے۔ انشاءاللہ کل زندگی رہی جب سحری پہ ملاقات ہوگی تو ہم اپنے ٹاپک کو لے کے چلیں گے، روزہ اور نماز۔ اور اگر آپ بھی کوئی ٹاپک چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کیا کریں اپنے پروگرام میں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے ظفر بھائی آپ سے ہم کلوز کریں گے۔ فقیروں کا بھی کیا کہنا، کہیں محفل سجا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ فقیروں کا بھی کیا کہنا، کہیں محفل سجا بیٹھے صحرا ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ جہاں ذکر علی چھیڑا